دوستو، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کے شہر کا قاضی سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان سے کہنے لگا، سلطان معظم، شہر کے اندر ہر صبح جب میں عدالت لگا کے بیٹھتا ہوں تو اس دوران جب میں لوگوں کے مقدمات سن رہا ہوتا ہوں تو ایک عورت اپنے سر پر ایک مٹکا دودھ کا بھرا ہوا لاتی ہے، اور حضور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ دودھ کا مٹکا نہ ہی مجھے دیتی ہے اور نہ ہی کسی اور غریب کو، بلکہ وہ دودھ کا مٹکا میری عدالت کے دروازے پر توڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ حضور، میں نے کئی دفعہ اس عورت کو سپاہیوں کے ذریعے پکڑوایا اور پوچھا کہ آخر تم ایسا کیوں کرتی ہو، لیکن ایسا لگتا ہے اس کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ مجھے تو اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ گونگی ہے۔ آج تک اس نے میرے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بولا، لیکن سلطان معظم، میں اس کی اس عجیب و غریب حرکت سے تنگ آ گیا ہوں۔ سلطان معظم، میری مدد کیجیے، میں اس گونگی عورت کو آخر کیا سزا دوں؟ وہ کچھ بتا بھی نہیں سکتی، اور پتہ کرنے پر چلا کہ وہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہتی ہے، اور اس کی ماں بھی اتنی ضعیف ہو گئی ہے کہ وہ بھی کچھ بتانے کے قابل نہیں۔ سلطان معظم، میری مدد کیجیے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے اور قاضی کو کہا، کل صبح جب وہ عورت عدالت کے دروازے پر مٹکا توڑنے کے لیے آئے تو اس وقت دروازے پر ایک پیالہ رکھ دینا۔ جب وہ مٹکا توڑے گی تو تھوڑا بہت دودھ اس پیالے میں بھی گر جائے گا، اور وہ دودھ تم میرے پاس لے کر آنا۔ قاضی نے ایسا ہی کیا۔ اگلی صبح جب قاضی سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے پیالے کے اندر دودھ ڈالا ہوا تھا۔ سلطان نے شاہی حکیم کو بلایا اور کہا، اس دودھ کا معائنہ کرو۔ جب شاہی حکیم نے اس دودھ کا معائنہ کیا تو شاہی حکیم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ دودھ اصل میں دودھ نہیں بلکہ دوستو یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پوری سلطنت سے انصاف نہ ملنے پر شکایات ملنے لگیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی ہر دن شکایات کی تعداد کو مزید بڑھتے ہوئے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا جرگہ بلایا، جس کے اندر اسکندریہ، منصورہ، حتیٰ کہ حلب اور دمشق شہر کے جتنے بھی قاضی تھے ان کو کہرا شہر کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل میں بلایا گیا۔ اس خاص دن میں شہر کے سارے قاضی جمع تھے اور بہت بڑا میدان سجایا گیا تھا۔ سارے قاضی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے موجود تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بڑی سی نشست پر براجمان تھے۔ سلطان کے ساتھ 4 محافظ جو سلطان کے سب سے خاص سپاہی تھے وہ کھڑے تھے، اور اس کے علاوہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کے دست بازو موجود تھا، اور سلطان کے کچھ خاص وزیر بھی موجود تھے، جو اکثر اوقات جب سلطان صلاح الدین ایوبی محل میں موجود ہوتا تو وہ سلطان کے ساتھ ہوتے، اور اس دن بھی وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے۔ جب سارے قاضی جمع ہو گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے قاضیوں کو آنے والی شکایات کے بارے میں پوچھا اور ان کی وجہ دریافت کی۔ کچھ قاضیوں نے معمول یعنی معقول وجہ بتائی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو مطمئن کر لیا، جبکہ کچھ کی شکایات درست تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو ٹھیک کرنے کا موقع دیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے جرگے کا اختتام کر دیا۔ وہ جرگہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا بہت بڑا جرگہ تھا، جس کے اندر بہت بڑے بڑے قاضی موجود تھے، حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان قاضیوں کو اپنے شہر سے سلطان کے محل میں لانے کے لیے خاص سپاہیوں کے دستے روانہ کیے تھے، کیونکہ سلطان کو خدشہ تھا کہ اگر یہ خبر صلیبیوں تک پہنچ گئی کہ سارے شہر کے قاضی سلطان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ راستے میں ان قاضیوں پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی سلطنت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس سلطنت سے انصاف کو ختم کرنا چاہیے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ اگر ان قاضیوں کو کچھ ہو گیا تو میری سلطنت کے اندر انصاف کا نظام کیسے قائم ہوگا۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے صحیح سلامت سپاہیوں کو قاضیوں کو محل کے اندر لانے اور پھر واپس اپنی قیامگاہ تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہادر سپاہیوں نے یہ ذمہ داری پوری طریقے سے نبھائی۔ جب جرگہ ختم ہوا تو سارے قاضی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ کو بوسہ دینے کے بعد اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے لگے۔ اتنے میں سب قاضی گزر گئے، اور آخر پر اسکندریہ کے شہر کا ایک بڑا قاضی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں کو چومنے کے بعد سلطان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور وہ کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ کو روک دیا اور کہا، قاضی صاحب، کیا بات ہے؟ کوئی تو بات ہے جو آپ کو مسلسل پریشان کر رہی ہے، لیکن آپ بتانے سے جھجک رہے ہیں۔ اس نے کہا، حضور، میں نہیں جانتا کہ آخر یہ موقع صحیح ہے یا نہیں، لیکن مجھے یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، اور یہی وجہ ہے کہ سلطان معظم، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو کہا کہ ایک نشست لے آؤ۔ سپاہی اسی وقت گئے اور نشست لے آئے۔ اب قاضی صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بیٹھ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب سے پوچھا، قاضی صاحب بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، شاید یہ بات درست ہے
یعنی بہت بڑی ہے، یا یہ شاید بات بہت چھوٹی ہے، لیکن جی آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ سلطان نے کہا بتاؤ کون سی بات ہے؟ اس نے کہا سلطان معظم، مجھے پچھلے کئی دنوں سے اپنی عدالت کے باہر ایک عجیب و غریب ماجرا دیکھ رہا ہوں۔ سلطان معظم، جب صبح عدالت لگتی ہے اور میں عدالت کے اندر لوگوں کے مقدمات سننے کے لیے اپنے نشست پر بیٹھتا ہوں تو ایک عورت عدالت کے دروازے پر آتی ہے اور بالکل میرے کمرے کے سامنے ایک دودھ کا مٹکا سر پر رکھے ہوئے آتی ہے۔ حضور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ عورت مٹکے والا دودھ نہ ہی میری خدمت میں پیش کرتی ہے اور نہ ہی وہ کسی غریب کو دیتی ہے۔ حضور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ عورت اس مٹکے میں موجود دودھ کو اس مٹکے کی عدالت کے دروازے پر پھینک کر بھاگ جاتی ہے۔ سلطان معظم، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ آخر وہ عورت میری عدالت کے دروازے پر دودھ کیوں پھینکتی ہے؟ جب ایسا 3-4 مرتبہ اس نے کیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو گرفتار کر کے میرے عدالت کے اندر پیش کیا جائے۔ حضور، سپاہی اسی وقت گئے اور اس عورت کے گھر کا پتہ لگایا اور اس کو گرفتار کر کے میری عدالت میں حاضر کیا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ کچھ نہ بولی۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ عورت کچھ بول سکتی تو وہ گونگی ہے۔ حضور، میں بڑا حیران ہوا اور میں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر اس کے گھر کا پتہ معلوم کرو اور معلوم کرو آخر اس کا کون شوہر ہے، کون بھائی ہے، کون بیٹا ہے۔ جب میرے سپاہی معلوم کرنے گئے تو انہوں نے کہا قاضی صاحب، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ عورت ایک چھوٹی سی حویلی میں ایک بڑھیا کے ساتھ رہتی ہے اور گاؤں والوں نے بتایا ہے کہ وہ بڑھیا اس کی ماں ہے اور ان دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں۔ تو میں نے سپاہیوں کو کہا کہ تم نے اس بڑھیا کو بتایا نہیں کہ آخر تمہاری بیٹی ایسا کیوں کر رہی ہے؟ تو میرے سپاہیوں نے کہا قاضی صاحب، وہ بڑھیا اتنی ضعیف ہو گئی ہے کہ اسے کچھ سنائی نہیں دیتا، وہ بستر مرگ پر پڑی ہوئی ہے اور گاؤں والوں سے ہم نے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ دیوانی ہے، یہ پاگل ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ لیکن سلطان معظم، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو وہ مجھے بالکل پاگل نہ لگی، حتیٰ کہ وہ مجھے گونگی ضرور لگی لیکن پاگل نہیں لگی۔ میں اس کو دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ یہ بالکل صحیح ہے، سب کچھ سمجھ سکتی ہے، سن سکتی ہے، محسوس کر سکتی ہے، بس بول نہیں سکتی۔ اور سلطان معظم، جب سے وہ عورت میرے دروازے پر دودھ پھینک کر جاتی ہے اس کے بعد میری طبیعت بگڑ جاتی ہے، مجھے اپنے کام میں دل نہیں لگتا۔ حالانکہ میں ایک دن کے اندر سینکڑوں مقدمات حل کرتا تھا، اب 5 سے 7 مقدمات حل کرتا ہوں اور میری طبیعت کافی بگڑ جاتی ہے۔ سلطان معظم، میں بہت پریشان ہوں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو میری یہ شکایات مل رہی ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران و پریشان ہو گئے اور کہا اگر ایسی بات ہے تو ضرور اس گونگی عورت کو اس کی انوکھی حرکت کے پیچھے بہت بڑا ماجرا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی سے کہا کل تم ایسا کرنا کہ جب وہ تمہاری عدالت کے دروازے پر دودھ پھینکے تو تم اسی وقت اس کا پیچھا کرنا اور دیکھنا کہ آخر وہ عورت کہاں جاتی ہے۔ تو اس قاضی نے کہا سلطان معظم، میں نے یہ بھی کر کے دیکھا حضور، جب وہ میری عدالت کے دروازے پر آتی ہے تو میں نہیں جانتا وہ کہاں سے آتی ہے، لیکن جب وہ دودھ کا مٹکا توڑ کر بھاگتی ہے تو اس وقت سیدھا اپنی جھونپڑی کے اندر اپنی ماں کے پاس چلی جاتی ہے اور جا کر اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس کی زندگی کا بہت بڑا سہارا ہی اس کی ماں ہے جو کہ اب بستر مرگ پر پڑی ہوئی ہے۔ شاید وہ سمجھتی ہے کہ اگر میں اس کو کوئی سزا دوں تو وہ اس کی بوڑھی ماں جو بول بھی نہیں سکتی وہ مجھ سے اسے بچا لے گی۔ لیکن سلطان معظم، جب مجھے پتا چلا کہ یہ گونگی ہے تو میں نے اسے کوئی سزا نہ دی، حتیٰ کہ میں نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کافی متجسس میں بڑھ گئے اور کہا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دسترخوان لگایا جائے کیونکہ اس وقت دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ سپاہی نے فوراً سے دسترخوان لگایا، اس پر کھانا لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اور قاضی صاحب شاہی محل کے اندر دسترخوان پر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کچھ سوچنے میں مصروف ہو گئے۔ بہت ساری دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر کچھ عجیب سا سوال اٹھا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا قاضی صاحب، میری ایک ترکیب پر عمل کریں، ہو سکتا ہے کہ اسی طرح ہم اس عورت کا ماجرا پتہ لگا سکیں کہ آخر وہ عورت دودھ کا مٹکا عدالت کے دروازے پر کیوں پھینکتی ہے، آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے۔ قاضی نے کہا سلطان معظم، بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قاضی صاحب، کل جب وہ عورت عدالت کے دروازے پر دودھ کا مٹکا توڑ کر بھاگے تو مٹکا توڑنے سے پہلے تم کل صبح عدالت کے دروازے پر ایک چھوٹا سا پیالہ مٹی کا رکھ دینا۔ وہ عورت جب مٹکا توڑے گی تو تھوڑا بہت دودھ اڑنے کی وجہ سے اس پیالے میں گر جائے گا اور وہ دودھ آپ میرے پاس لے آنا، پھر پتہ چل جائے گا کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ قاضی بڑا حیران ہوا اور کہا حضور، ایک پیالے کے اندر موجود تھوڑے سے دودھ سے
حقیقت کا کیسے پتہ چلے گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کو کہا، یہ تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں، بس میں نے جیسے تمہیں کہا ہے تم ویسا کرو۔ قاضی وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کے وقت کمرے کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں سلطان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سپاہی نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی۔ سپاہی اندر داخل ہوا اور کہا، حضور، کل وہ قاضی جس نے آپ کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا تھا وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس قاضی کو میرے کمرے کے اندر آنے دیا جائے۔ قاضی اسی وقت سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ دودھ کا تھا جس کے اندر تھوڑا سا دودھ موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد سلطان نے وہ پیالہ قاضی کے ہاتھ سے لے کر ایک چھوٹی سی میز پر رکھ دیا۔ اس کے بعد سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر ابھی اور اسی وقت شاہی حکیم کو بلا کر لایا جائے۔ تو سپاہی اسی وقت گیا اور شاہی حکیم کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ تو شاہی حکیم دوڑتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکیم کو کہا، یہ تم دودھ لو اور اس کا معائنہ کرو۔ شاہی حکیم نے کہا، حضور، اتنے سے دودھ کا آخر معائنہ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو سلطان نے کہا، جیسا میں نے تمہیں کہا ہے ویسا کرو۔ شاہی حکیم نے اس دودھ کو لیا اور اس کے اوپر تجربات کرنے لگا، اور بہت ساری دیر معائنہ کرنے کے بعد اس نے کہا، سلطان معظم، اس دودھ کے اندر جو چیز ملائی گئی ہے اگر اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ سلطان نے کہا، وہ کیا؟ اس نے کہا، سلطان معظم، اس دودھ کے اندر ایک خاص قسم کے نشے والی دوا ملائی گئی ہے۔ جب وہ دودھ کے اندر ملائی جاتی ہے تو جب دودھ کو زمین پر پھینکا جاتا ہے تو اس وقت وہ دوا ہوا کے اندر اڑنے لگتی ہے اور اس کا اثر دور دور تک جاتا ہے، اور جس تک یہ دوا پہنچتی ہے، یہ زہر پہنچتی ہے، وہ انسان پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں رہتی آخر وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے اور اس کا اثر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا، لیکن اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان دماغی طور پر بہت زیادہ اذیت میں شکار ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر اسی وقت قاضی نے کہا، سلطان معظم، جس طرح شاہ حکیم بتا رہا ہے میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران و پریشان ہو گئے اور اسی وقت ایک سپاہی کو حکم دیا اور کہا کہ اس سلطنت کے اندر کوئی ایسا انسان تلاش کر کے لاؤ جو گونگے انسان کی حرکات کو اپنی زبان میں بیان کر سکے۔ سپاہی نے کہا، سلطان معظم، میرا ایک دوست ہے جو اس کام میں اچھی خاصی مہارت رکھتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم پر اس سپاہی کا وہ دوست جو گونگے لوگوں کی بات اشاروں سے پڑھ کر بتا سکتا تھا وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کو اور اس آدمی کو اور اپنے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور قاضی کے گاؤں کے اندر پہنچے۔ قاضی سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بوڑھی عورت کی جھونپڑی کے اندر لے گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پہنچے جس طرح قاضی نے بتایا تھا۔ اس جھونپڑی کے اندر ایک بوڑھی عورت اور ایک خوبصورت عورت موجود تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا، لیکن اس عورت نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چل گیا کہ یہ ضرور گونگی ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اس عورت کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ یہ عورت صرف گونگی ہے، سب کچھ اچھے طریقے سے سمجھ بھی سکتی ہے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو کہا کہ تم اس سے بات کرو اور اس سے پوچھو کہ آخر تم قاضی صاحب کے دروازے پر دودھ کیوں پھینک کر جاتی تھی، آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے، اور اسے یہ بھی بتاؤ کہ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے سامنے سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ اس سپاہی کے ساتھ دوست نے اس عورت کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دی اور اسے سلطان کی بتائی ہوئی ہر بات بتائی۔ جب اس عورت کو پتہ چل گیا کہ اس کے سامنے وقت کا سلطان موجود ہے تو وہ فوراً اس آدمی کو اپنے اشاروں سے سب کچھ بتانے لگی، اور وہ آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس گونگی عورت کے اشارے سمجھ کر سب کچھ بتانے لگا۔ اور جب اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا تو سلطان کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا، سلطان معظم، یہ عورت کہہ رہی ہے کہ تقریباً آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس آئی تھی کیونکہ میرے ساتھ میرے شوہر کے بھائی نے زیادتی کی تھی اور میرا شوہر اس وقت اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ میں اپنا مقدمہ لے کر قاضی کے پاس آئی تو قاضی اس وقت اپنی عدالت کے اندر موجود نہیں تھا۔ میں روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی اور دوسرے دن کا انتظار کرنے لگی۔ میری عزت لوٹ چکی تھی، میرا شوہر بھی اس دنیا سے پہلے ہی جا چکا تھا، میری کوئی اولاد نہ تھی اور میرے شوہر کا بھائی ہی میرا دشمن بن چکا تھا۔ اگلی صبح جب میں قاضی کی عدالت پہنچی تو مجھے پتا چلا کہ قاضی صاحب ابھی آرام کر رہے ہیں اور وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتے۔ میں بڑی انتظار کرتی رہی، حتیٰ کہ میں سپاہیوں کی منتیں کرتی رہی، لیکن انہوں نے میری ایک بھی بات نہ سنی اور مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ جب راستے میں میرے شوہر کے بھائی کو پتا چل گیا کہ میں اس کا مقدمہ لے کر قاضی کے پاس گئی تھی تو اس نے اسی وقت خنجر لیا اور میری زبان کاٹ دی اور مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا تاکہ میں دوبارہ اس کی شکایت قاضی کے پاس نہ لگاؤں۔ جب میری زبان کٹ گئی، میں کچھ بولنے کے لائق نہ رہی تو میں نے اس وقت ٹھان لیا تھا کہ جب مجھے موقع ملے گا تو اس قاضی سے میں ضرور بدلہ لوں گی، اور اس لیے میں نے فلاں حکیم سے جو کہ پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے اس سے خاص قسم کی نشے والی زہر
لی اور اسے دودھ کے اندر ملا کر روزانہ قاضی کی عدالت کے دروازے پر پھینک کر چلی جاتی تھی، اور میں یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا اثر آہستہ آہستہ قاضی کے دماغ پر ہوگا اور اب اس سے کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا، یہ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہے گا، اور جب لوگوں کی اس کی شکایات واقع سلطان سے کریں گے تو سلطان اس کو عہدے سے برخاست کر کے اسے اپنے گھر بھیجے گا، اور اسی طرح یہ اپنے عہدے کو اپنے ہاتھ سے جاتا ہوا دیکھ کر خودکشی کر لے گا، اور اسی طرح اس کو اپنے کیے کی سزا مل جائے گی۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو اپنے اشاروں میں سمجھایا جو قاضی نے کیا اس کے ساتھ ہو چکا ہے، کیونکہ 2 سال پہلے اس کو ایک لڑکی کے الزام میں 1 سال قید میں رکھا گیا ہے، حالانکہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، اس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی، لیکن اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر تمہیں انصاف نہیں ملا تو تم کسی اور قاضی کے دروازے پر جاتی، تم واقع سلطان کے پاس جاتی، تمہارا مقصد ٹھیک تھا لیکن تمہارا طریقہ غلط تھا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ اس عورت کا رشتہ کسی سے اچھے انسان سے کروا دیجیے جو کہ اس کے عیب کے باوجود اس کو دل سے خوش رکھے اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرے۔ تو یہ سن کر وہی انسان جو اس کی باتوں کو پڑھ کر سلطان کو بیان کر رہا تھا، جو کہ سپاہی کا دوست تھا، وہ کہنے لگا، سلطانی معظم، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ہی اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت خوش ہو گئے اور ان دونوں کا نکاح چند دنوں کے بعد کروا دیا گیا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کو کہا کہ اگر آج کے بعد کسی بھی منصف نے انصاف پر سمجھوتا کیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔